ایم بی جی اسمتھ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فخر لطیف فال سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے بھائی نجف حمید جو نائب تحصیلدار تھے، انہیں مس کنڈکٹ کے الزامات کے تحت معطل کر دیا گیا ہے اور انہیں فوری طور پر چارج چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کیا یہ اور اس طرح کی دیگر جو خبریں کافی دنوں سے زیر گردش ہیں، کیا وہ خبریں واقعی درست ہیں کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے دوست، ان کے ساتھی زیر عتاب ہیں اور ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے؟ یہ جاننے کے لیے میں نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے بھائی نائب تحصیلدار نجف حمید سے رابطہ کیا اور ان کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ انہوں نے اس حوالے سے کیا موقف اپنایا، ان کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی، ان کا اس حوالے سے کیا موقف ہے، اور جو خبریں اس حوالے سے زیر گردش ہیں وہ کتنی ٹھیک ہیں، آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو بات کا آغاز کرتے ہیں سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے بھائی نجف حمید کے حوالے سے، جو چکوال میں ہی بطور پٹواری بھرتی ہوئے اور پھر نہایت تیزی کے ساتھ ترقی کرتے ہوئے، ترقی کی منازل انہوں نے بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ طے کی۔ پہلے وہ پٹواری سے گرداور بنے اور پھر جب ان کے بھائی جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو 2021 میں، غالباً مئی 2021 میں انہیں گرداور سے ترقی دے کر نائب تحصیلدار جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ اس وقت کے جو راولپنڈی ڈویژن کے کمشنر تھے سید گلزار حسین شاہ، یہ اعزاز ان کے حصے میں آیا کہ انہوں نے نجف حمید کو گرداور سے نائب تحصیلدار کے عہدے پر جو ہے وہ ترقی دی، اور اب یہ اعزاز کہ انہیں معطل کر دیا گیا ہے اور فوری طور پہ چارج چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ موجودہ جو کمشنر ہیں راولپنڈی ڈویژن کے لیاقت علی چٹھا، یہ اعزاز جو ہے یہ ان کے حصے میں آیا ہے۔ تو کس کے حصے میں زیادہ بڑا اعزاز جو ہے وہ آیا ہے، اور آخر کیا وجہ ہے کہ جو کام حمزہ شہباز شریف نہیں کر سکے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب بھی بہت زیادہ عرصہ تو نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ 1.5-2 ماہ تو وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں پنجاب کے، تو یہ کام حمزہ شہباز شریف بھی نہیں کر سکے جو موجودہ نگران وزیر اعلیٰ جناب محسن نقوی صاحب کے دور میں جو ہے وہ کر دکھایا گیا ہے۔ اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے بھائی نجف حمید کو جو نائب تحصیلدار تھے انہیں معطل کر دیا گیا ہے مس کنڈکٹ کے الزام میں، اور فوری طور پر چارج چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جب یہ خبریں سامنے آئیں کہ نجف حمید کو معطل کر دیا گیا ہے اور فوری طور پر چارج چھوڑنے کو کہا گیا ہے، تو مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی اور کنفیوژن بھی ہوئی، اور یوں لگا کہ ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پہ جس طرح بہت سی خبریں جو ہیں وہ وائرل ہو جاتی ہیں اور باقاعدہ نوٹیفیکیشنز بنا کے جو ہے وہ شیئر کر دی جاتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ خبر جو ہے وہ غلط تھی، نوٹیفیکیشن جو ہے وہ فیک تھا۔ تو میں نے سوچا کہ اس کی تحقیق کی جانی چاہیے اور اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ یہ رپورٹ ملی تھی کہ جب ان کو نجف حمید کو نائب تحصیلدار بنا دیا گیا اور ان کے بھائی جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، تو سنا تھا کہ کچھ ماہ کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا کیونکہ وہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے، ایم این اے کا الیکشن لڑنا چاہتے تھے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر۔ ہمارے دوست ماجد صدیق نظامی جو ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے ایک ٹویٹ کی تھی 14 جولائی 2021 کو، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ نجف حمید جو ہیں انہوں نے سرکاری نوکری سے استعفیٰ دے دیا ہے اور وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ٹویٹ انہوں نے کی تھی، اور بھی کئی جو صحافی دوست ہیں ان کے ذریعے یہ خبر مجھ تک پہنچی تھی۔ تو اب جب ان کو معطل کرنے کی خبر سامنے آئی تو میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا کہ کون سی خبر ٹھیک ہے اور کون سی خبر جو ہے وہ غلط ہے۔ اگر انہوں نے پہلے استعفیٰ دے دیا تھا تو پھر انہیں معطل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے استعفیٰ انہوں نے دیا ہو اور پھر انہوں نے وہ استعفیٰ جو ہے حالات جب نارمل ہو گئے تو وہ استعفیٰ انہوں نے جو ہے وہ واپس لے لیا ہو اور پرانی تنخواہ پہ کام کرنے کا انہوں نے جو ہے فیصلہ کیا ہو۔ تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے نجف حمید صاحب سے جو ہے
وہ رابطہ کیا جائے اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ کون سی خبر درست ہے اور کون سی غلط ہے۔ تو میں نے انہیں ٹیلی فون پہ جو ہے وہ ان کے ساتھ رابطہ ہوا، اور سلام دعا کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ اس طرح کا ایک آفس آرڈر جو ہے وہ میرے تک پہنچا ہے، جس میں بتایا گیا کہ جی آپ کو مس کنڈکٹ کے الزامات کے تحت جو ہے وہ معطل کر دیا گیا۔ دو چیزوں کی انہوں نے تصدیق کی۔ ایک تو نجف حمید صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ جی میں نے 2021 میں استعفیٰ نہیں دیا تھا، اس حوالے سے جو بھی خبریں چلیں وہ خبریں غلط تھیں، اس میں کوئی سچائی جو ہے وہ نہیں تھی، میں نے کسی موقع پہ جو ہے وہ استعفیٰ نہیں دیا تھا۔ دوسرا انہوں نے بتایا کہ یہ جو آفس آرڈر ابھی گردش کر رہا ہے، جس میں انہیں معطل کرنے کا جو ہے وہ کہا بتایا گیا ہے اور فوری طور پہ چارج چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے، انہوں نے بتایا کہ جی یہ جو مراسلہ ہے سرکاری چٹھی یہ بالکل ٹھیک ہے، واقعی ایسا ہوا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ جی وہ مس کنڈکٹ کے الزامات جو ہیں ان میں کس قدر سچائی ہے اور وہ کیا الزامات ہیں، تو انہوں نے کہا جی مجھے بھی ابھی تک نہیں بتایا گیا کہ جی کس طرح کا مس کنڈکٹ جو ہے وہ ہوا ہے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ فیصلہ سیاسی بنیادوں پر کیا گیا ہے، اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا نجف حمید نائب تحصیلدار بنا دیا گیا۔ اب یہ جو ساری خبر ہے اس میں قابل ذکر بات یہ ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو، کہ جب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو اس وقت بھی ان کو بھی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ جنرل فیض حمید کے بھائی نجف حمید کو ہٹا سکیں، ان کا تبادلہ کر سکیں یا ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی کر سکیں۔ اب اگر انہیں معطل کیا گیا ہے اور مس کنڈکٹ کا الزام لگایا گیا ہے اور چارج چھوڑنے کی ہدایت انہیں جو ہے وہ کی گئی ہے، اور پھر کچھ دن پہلے جو ہے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ اعزاز سید اور عمر چیمہ نے اپنے شو میں یہ بتایا تھا، انکشاف کیا تھا کہ کرنل لیاقت علی وسیم جو اسلام آباد میں آئی ایس آئی کے کرتا دھرتا ہوا کرتے تھے اور پارلیمنٹ وہ کہا کرتے تھے کہ جی میری مٹھی میں ہے اور جیسے میں جب جو چاہوں وہ مجھے کروا سکتا ہوں، پارلیمنٹ کو وہ چلانے کا دعویٰ جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ 15 جنوری 2023 کو وہ لندن جا رہے تھے تو اسلام آباد ایئرپورٹ پر انہیں روک لیا گیا، یہ انکشاف کیا عمر چیمہ اور اعزاز سید نے اپنے شو میں۔ تو ان ساری خبروں سے ایک چیز جو ہے وہ پورے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو جنرل فیض حمید ہیں ان کے ساتھ جو لوگ کام کرتے رہے ان کے گرد واقعی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، وہ واقعی زیر عتاب ہیں، اور شاید کوئی نئی ڈاکٹرائن جو ہے وہ آ گئی ہے۔ اس سے پہلے جب جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف تھے، سپہ سالار تھے، تو باجوہ ڈاکٹرین کے تحت سارے یہ کام جو ہے وہ ہو رہے تھے۔ اب بہرحال باجوہ ڈاکٹرین جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکی ہے، اور کچھ ماہ یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ جی ادارے جو ہیں وہ ان کی پالیسی کیا ہے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ سب کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ایک نئی ڈاکٹرائن جو ہے نہ صرف آ چکی ہے بلکہ اس پر عمل درآمد کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ اب آپ چاہیں تو اس نئی ڈاکٹرین کو آپ حافظ ڈاکٹرین بھی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ توقع کر رہا ہے کہ جی یہ بات چلتے چلتے جو ہے وہ جنرل فیض حمید تک پہنچے گی، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید یا پھر جنرل قمر جاوید باجوہ کو جو ہے وہ کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا جائے گا، اور اس کا یہ مطلب ہے ان کے ساتھیوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا اگر یہ مطلب کوئی لے رہا ہے کہ جی ان کے خلاف بھی کسی قسم کی کوئی کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی، تو میرا خیال ہے کہ وہ لوگ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، کیونکہ اس طرح کا قطعاً کوئی امکان نہیں ہے۔ اس لیے نہیں کہ جو موجودہ رجیم ہے، اس لیے نہیں کہ موجودہ جو فوجی قیادت ہے اسے جنرل فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے، اس لیے وہ کارروائی یہ نہیں کریں گے یا نہیں ہونے دیں گے۔ وہ اس لیے یہ کارروائی نہیں ہونے دیں گے کیونکہ اگر یہ ایگزامپل سیٹ ہو جائے گی، یہ ایک مثال بن جائے گی کہ جی کسی بھی جرنیل کو کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے، تو پھر الٹیمیٹلی سب کی باری آئے گی، لہٰذا وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ جنرل فیض حمید یا جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف جو ہے وہ کسی قسم کی کارروائی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ یہ جو لوگ ہیں یہ پہلے والے لوگوں کے ساتھ جو ہے مل کے کام کرتے رہے ہیں، شریک جرم رہے، تو یہ ان کے خلاف جو ہے وہ کیسے کارروائی کر سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا کوئی امکان موجود ہے۔ ایک اور دھماکہ خیز خبر جو آج کی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی
جنہوں نے جنرل پرویز مشرف کو ریلیف دیا تھا اور ان کے خلاف جو فیصلہ دینے والی خصوصی عدالت ہے اسے غیر قانونی قرار دیا تھا، اور اس کے بعد پھر انہیں سپریم کورٹ کا جج بنا دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے کئی جو سینئر ججوں کو جو ہے وہ سپر سیڈ کر کے انہیں سپریم کورٹ جو ہے وہ لایا گیا۔ ان سے متعلق کچھ آڈیوز لیک ہوئی ہیں جن میں چیف چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ مختلف وکلاء کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ پہلے آپ یہ آڈیوز ملاحظہ کیجئے، پھر ہم اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ کوئی کے پاس لگوانا ہے؟ ہاں لیکن وہ فائل وہ کر دیا انہوں نے، فائل کر دیا سر؟ اب فائل کر دیے، جوجا صاحب کو پوچھ لیں، وہ کر رہا میں جوجا صاحب سے معلوم کر، کل بھی میری بات ہوئی تھی، کل تک تو تیار نہیں ہوا تھا، تو میں چیک کر وہ لیتا کام ٹھیک ہو جائے گا، وہ تو آپ ذرا کر لینا۔ جی میں کر لیتا ہوں سر، بہت بہتر۔ بڑے کسی کو بتانا نہیں ہے، لیکن میں صحیح ہے، سمجھ گیا سر۔ اچھا سر ایک کام اور ہے سر، اب وہ جی۔ پرسوں جو 14 تاریخ کو ڈوگر کا بھی کیس لگا ہوا ہے بینچ میں دوبارہ سر، اس میں بھی نقوی صاحب ہیں، تو وہ غلام محمد ڈوگر جو سر سی سی پی او کا کیس کر رہا تھا نا سر، آپ کا جو سی سی پی او تھا وہ بھی لگا ہوا ہے سر پرسوں، کیونکہ دیکھیں آپ کو نیچرلی ہٹا دیے گئے، ان کو تو ریپلیس کر دیا، لیکن کیس ابھی بھی ہے سر، پرسوں لگا ہوا ہے 14 کو سر۔ چلو میں بات کرتا ہوں۔ جوجا صاحب جی جی، وہ مظاہر علی نقوی کو لگوانا جی، وہ مکھاں کا کیس ہے۔ اچھا چلو میں آج وہ چلا جائے گا اسلام آباد، کہہ رہے تھے اسلام آباد بھیج دیں گے اج، کہ پھر اس کے بعد وہ جو پروسیس ہوتا پھر وہ کسی کو کوشش کر لیں گے، پوری بالکل کوشش کر لیں گے، بالکل مظاہر علی اکبر نقوی۔ ٹھیک ہے جی، بڑا دبانگ ہے۔ ہاں نہیں ہے جاننا۔ پہلی آڈیو میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ جہانگیر جوجا صاحب سے بات کر رہے ہیں۔ جہانگیر جوجا صاحب جو ہیں وہ بڑے مشہور وکیل ہیں، اور چودھری پرویز الہی کے ساتھ ان کا بڑا قریبی تعلق بھی ہے، اور جتنے بھی چودھری پرویز الہی صاحب یا ان کے خاندان کے مقدمات ہیں ان کی نمائندگی جو ہے وہ یہی کرتے ہیں، اور قانونی مشاورت بھی جو ہے وہ انہیں فراہم کرتے ہیں۔ تو اس آڈیو میں چودھری پرویز الہی صاحب جہانگیر جوجا صاحب سے جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں، اور جو دوسری آڈیو ہے اس میں سپریم کورٹ کے ایک اور جو سینئر وکیل ہیں عابد زبیری ایڈوکیٹ صاحب، ان کے ساتھ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، اور دونوں میں مدعا ایک ہے، اور وہ مدعا یہ ہے کہ جی کسی کو آپ نے بتانا نہیں ہے، لیکن یہ جو محمد خان بھٹی کا کیس ہے، وہی محمد خان بھٹی جو ایک معمولی کلرک سے ترقی کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری بن گئے، اس لیے کہ ان کی وفاداریاں جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ تھیں، اور ہر اچھا برا کام چودھری پرویز الہی کی خاطر جو ہے محمد خان بھٹی نے کیا ہے۔ تو محمد خان بھٹی کے خلاف اب جب گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور ان کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ بن رہے ہیں، تو اب اس حوالے سے ایک پیٹیشن دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ میں، اور چودھری پرویز الہی صاحب، جہانگیر جوجا صاحب اور عابد زبیری ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں ان دونوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بتانا نہیں ہے، لیکن یہ جو ہماری درخواست ہے، یہ جو پیٹیشن ہے، یہ کیس ہے، یہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے پاس لگنا چاہیے، کیونکہ ان سے انہیں جو ہے وہ ریلیف کی توقع ہے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور جسٹس ملک قیوم جو ہیں اس وقت ہائی کورٹ کے جج ہوا کرتے تھے، بعد میں وہ سپریم کورٹ چلے گئے، سپریم کورٹ کے جج بنے، اور پھر بعد میں جنرل پرویز مشرف کے دور میں وہ اٹارنی جنرل بھی رہے، تو ان کی بھی ایک ایسی ہی آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ شہباز شریف صاحب سے کسی مقدمے کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے۔ پہلے آپ یہ آڈیو ملاحظہ فرمائیے، پھر ہم اس پہ بات کریں گے۔ جی میاں صاحب السلام علیکم، ٹھیک ٹھاک، بڑی مہربانی، صحیح سنو، تسی سناؤ، بس تھوڑی دعاؤں تو آج بھی دعاؤں دیتے بس سر، تھوڑے بس تسی بھائی ہو، وہ تو کوئی بس بڑی مہربانی سر۔ وہ ایک تھانوں میں گزارش کی تھی سر، وہ تو میں ختم کرتا سی، بڑی مہربانی۔ کوئی تو چودھری سرور کا معاملہ ہے نا جی، اچھا وہ ذرا مینوں انہوں نے کیا سی بڑے بھائی صاحب کی مہربانی میری کو ذرا دھیان کرنا چاہیے۔ کہڑا چودھری سرور ہے؟ میں نے اچھا انہوں کی ہوا جی؟ وہ تھوڑے کو کوئی اپنا کیس ہی تھوڑے کو کوئی کی کہنے ہوتے ہیں نااہلی کا، ہاں جی، اچھا چودھری سرور کا خیال کرنا چلو جی، کوئی گل کرتا ہی میاں صاحب نے کیا تھا، کل ختم ہو۔ جب یہ آڈیو سامنے آئی تو ملک قیوم سپریم کورٹ کے جج بن چکے تھے، اور یہ آڈیو سامنے آنے کے بعد جب اس حوالے سے احتجاج ہوا تو ملک قیوم صاحب جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا، سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے جو ہے
وہ مستعفی ہو کے گھر چلے گئے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ آڈیو لیک جو ہے جس میں سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے، کیا ان کے حوالے سے یہ آڈیو سامنے آنے کے بعد وہ مستعفی ہو جائیں گے اخلاقی بنیادوں پہ؟ اگر کسی قسم کی کوئی اخلاقیات ہماری اعلیٰ عدلیہ میں موجود ہیں تو اصولاً اس پہ ان کو گھر چلے جانا چاہیے، کیونکہ ان کے حوالے سے چودھری پرویز الہی صاحب جس اعتماد کا ذکر کر رہے ہیں، جس وثوق کے ساتھ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، اور پھر جس طرح سے کیس ان کے پاس لگوانے کی بات ہو رہی ہے، اس سے بڑی اچھی طرح سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ کس طرف ہے۔ اور اب جب کہ یہ آڈیو سامنے آ چکی ہے تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کی ہاں کچھ اخلاقیات اگر بچی ہیں تو ان کا پاس کرتے ہوئے، ان کا مان رکھتے ہوئے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔